جناب مولانا نائب صاحب، اس سمے ہمارے اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے جو اسلامک سوال ہے کہ توبہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ توبہ کے بارے میں کیا ہے ایسا مسئلہ ہے کہ توبہ کس طرح سے قبول ہوتی ہے، یا اس پر کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت توبہ کے متعلق ایک پیمانے کا درجہ رکھتی ہے، ایک کانسیپٹ، ایک فلسفے کو بتلاتی ہے کہ توبہ کیا چیز ہے۔ اللہ اس دوسری آیت میں اسی کا ریفرنس دیتا ہوا بتاتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بلا شبہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جن لوگوں نے برے اعمال کو جہالت کی وجہ سے کیا۔ لفظ جہالہ کا مفسرین کرام کئی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ اگنورنس کرتے ہیں کہ بھول چوک کی وجہ سے گناہ ہو جائے، یا پھر نفس غالب آ جائے اس کی وجہ سے گناہ ہو جائے، لیکن بعض مفسرین بڑا سخت ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ، وہ جرم جس کو جرم اور گناہ جانتا ہی نہ ہو وہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کروں گا۔ لیکن یہ جو تفسیر دوسری والی بیان کی جا رہی ہے بڑی سخت ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے جیسے مکھی بیٹھی اور اڑا دیا، اور مومن کے لیے گناہ اس طرح ہیں جیسے کوئی پہاڑ کا بوجھ ہو۔ تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کوئی جرم، کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے، ہم توبہ کرتے وقت کیسا فیل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، میں جرم کے بارے میں بتلا رہا ہوں، گناہ اور توبہ کے بارے میں بتلا رہا ہوں، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو مومن کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر یا کسی مجبوری کی وجہ سے نماز چھوڑ تو عذر ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی ایسا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ بعض توبہ تو ایسے ہیں جن کو ہماری نیکیاں بعض گناہ ایسے ہیں جن کو ہماری نیکیاں ختم کر دیتی ہے، جیسے قرآن کے میں اشارہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے وہ معمولی سی برائیاں جیسے بدنگاہی ہو گئی، اچانک سے پڑنے والی ایک نظر، تو اس کے متعلق ہے کہ ہمارے اعمال اچھے رہیں گے، جیسے ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہ ہیں، جو جرم کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور توبہ کیسی کرنی ہے یہ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے کہ توبہ اس طرح کرنی ہے، اور فوراً ہی توبہ کر لے۔ من قریب یہ لفظ بتلاتا ہے کہ فوراً ہی توبہ کر لے، یہ نہیں کہ گناہ کر رہا ہے پھر سوچے گا کہ ایک زمانہ جب آئے گا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، کچھ کرنے لائق نہیں رہیں گے، تب توبہ کر لیں گے، یا آخر زمانے میں روزہ عبادت شروع کر دیں گے تب توبہ کر۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ اور جرم بھی اور گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ نے نماز چھوڑی، آپ نے عبادات کے اصول چھوڑ دیے، آپ نے غیر معمولی طریقے سے کوئی ایسا گناہ کیا جو آپ کے اس میں نہیں تھا، آپ نے کر دیا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے آپ نے چوری کر لی، اب چوری کرنے کے بعد آپ آ کر بیٹھے اور کہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے چوری کر لی، چوری نہیں، مالک کو اس کا حق لوٹائیں، مالک کو اس کا حق لوٹائیں۔ آپ نے حلال کمائی کا راستہ اختیار کیا، یہ بھی دو طریقے کا ہے۔ ایک تو شروع سے ہی آپ نے حلال کانسیپٹ کو اختیار کیا، حرام کانسیپٹ کو
اختیار کیا، حرام کمائی کا راستہ اختیار کیا، تو وہ تو ہے کہ اس ساری کمائی کو آپ بس بالکل ہٹا ہی دیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے طریقہ حلال اختیار کیا تھا، لیکن آپ نے لالچ کی وجہ سے حرام بھی بیچ میں جوڑ لیا، تب بھی وہ آپ کا حلال حرام ہی ہو گیا، ملاوٹ آ گئی، آپ تمیز نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے بعض لوگ، بعض اکابر ہمارے لکھتے ہیں کہ صرف خنزیر کا گوشت حرام نہیں ہے، حرام کمائی سے خریدا ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے، مرغی کا گوشت بھی حرام ہے، دال بھی حرام ہے، چاول بھی حرام ہے، حرام کمائی سے خریدی ہوئی پانی کی بوتل بھی حرام ہے۔ تو توبہ لازم ہے۔ توبہ لازم ہے، ہمیں ان سب چیزوں کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، مسلم میں میرے حساب سے تفصیل سے حدیث کے بارے میں ہے، جس میں یہ بتلایا گیا کہ اگر بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے تو اللہ کس طرح خوش ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے بتلایا کہ کوئی آدمی ہو، وہ اپنے اونٹ پر اپنا ساز و سامان لادے اور ریگستان میں نکل جائے سفر پر، اور اس کی مطلب کیا نام ہے، وہ آرام کرنے کے لیے اترا کہیں کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، اور اس کی آنکھ لگ گئی، اس کا اونٹ غائب ہو گیا، اور پھر اٹھا دیکھا میرا اونٹ غائب، میرا ساز و سامان غائب، اب میں ریگستان کے بیچوں بیچ صحرا میں پڑا ہوا، اب میں کیا کروں؟ اب موت کے علاوہ میری اور کوئی چیز نہیں ہے، مجھے موت آنی ہے، کیونکہ پانی بھی بہت دور ہے، ساز و سامان چلا گیا۔ پھر اچانک سے اس کا اونٹ آ کر سامنے کھڑا ہو جائے، وہ اس طرح خوش ہو، اس طرح خوش ہو کہ اپنی زبان اس کی لڑکھڑا جائے، وہ یہ کہہ دے کہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہے، وہ اس کی زبان سے یہ نکل جائے، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، لڑکھڑا جائے۔ لفظ آتا ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے ایسا لڑکھڑا جائے۔ کہتے ہیں جو خوشی اس بندے کو اس وقت ہوتی ہے اپنے ساز و سامان، غائب ہوئے ساز و سامان کو دیکھ کر، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح خوشی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جن جن توبہ کے متعلق اللہ نے جو اصول بتلائے ہیں وہ اسی طریقے سے کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح آگے کی آیت میں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، میں ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا جنہوں نے برائیاں کی، اور بعد میں جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو پھر کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں ایک صفت سے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سے بہت خوف کھاتا ہوں، بہت خوف کھاتا ہوں، اور وہ صفت ہے اللہ کے غنی ہونے کی۔ اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ وہ کہتا ہے تم آج یہاں پہ چوری کر رہے ہو، تم آج یہاں پہ زنا کر رہے ہو، تم آج یہاں پہ قتل کر رہے ہو، تم آج یہاں پہ لوٹ مچا رہے ہو، میں یہ کر سکتا ہوں کہ ابھی تمہارے ہاتھ میں، تمہارے پیر میں فالج دے دوں اور تم فالج زدہ ہو جاؤ، لیکن نہیں کروں گا، میں بے پرواہ ہوں تم سے۔ آؤ تم میرے پاس، محشر میں آؤ تم میرے پاس، میں تمہاری بخیاں ادھیڑ دوں گا۔ تو یہ بے نیازی کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی توبہ کا ایک معمول بنانا چاہیے، اور توبہ کا معمول بنانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی بھی ہوتی رہے گی، ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہوتی رہے گی، اور آئندہ گناہ کرنے سے ہم باز رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلی مرتبہ میں نے یہ مشکات میں حدیث پڑھی تھی کہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، یعنی وہ اوپر سر کے اوپر مڈلاتا رہتا ہے، چوری کرتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، سر کے اوپر مڈلاتا رہتا ہے۔ تو بتائیے کچھ جرم تو ایسے ہیں جن میں حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ ایمان سلب ہو رہا ہے، ایمان ہٹ رہا ہے، اور ہماری توبہ کیسی ہے اس کے متعلق؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ ہے؟ ہماری توبہ ایسی نہیں رہنی چاہیے۔ ہماری توبہ ایسی رہنی چاہیے جس جرم کی ہم نے توبہ کی ہے اس جرم کا ہمارے ذہن میں وہم و گمان بھی نہ آئے۔ انسانی دماغ آ سکتا ہے، کہتے ہیں کہ آ سکتا ہے، مول صاحب تم اب تو ایسا بتا رہے ہو کہ عوام دور ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، اس طرح اتنا سختی سے بولو گے عوام بھاگ جائے گی، آپ کہو گے اس طرح عوام بھاگ جائے گی، تو پہلا جواب تو میرا ہی بھاگ جاؤ، اللہ بے نیاز ہے، کیا کرو گے تم؟ بھاگ جاؤ۔ تم نبی سے بڑا درجہ رکھتے ہو یا کوئی اور رتبہ نعوذ باللہ اختیار کر رکھا ہے کہ میں نبی سے بڑا رتبہ اختیار کروں؟ تم ابو جہل کو ایمان قبول کرواؤ گے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو معافی دلواؤ گے؟ بھاگ جا رہے ہیں، بھاگ جانے دو، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بہرحال بیان کرتے کرتے میری زبان تھوڑا سخت ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بھائی توبہ کا جو کانسیپٹ ہے بڑا دردناک ہے۔ ہمیں ہر حال میں ہر گناہ کی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ ہی پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تم توبہ کرو گے میں خوش ہوں گا، میں معاف کرتا رہوں گا، میں معاف کرتا ہوں، لیکن اگر بغیر توبہ کے تم مر گئے، میرے پاس اپنے گناہ اور جرم لے کر آئے، تو میری صفت عادل کی ہے، میری صفت انصاف کرنے والی، میں چھوڑوں گا نہیں وہاں پہ، میں بخشوں گا نہیں۔ اب بخش دے تو اللہ کے ہاتھ کو کون پکڑنے والا ہے؟
لیکن جو اس کا اصول ہے، جو قانون ہے، جس کے تحت وہ عادل اور منصف کہلاتا ہے، وہ تو فالو کرائے گا ہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔